بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دارالافتاء آن لائن۔ ہمارا آج کا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ آن لائن کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں نہ ہوں تو سب حرام۔ تم یوٹیوب سے مہینے کے 2 لاکھ کما رہے ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ اگر ایک غلطی کی تو یہ سارے کے سارے پیسے حرام ہو سکتے ہیں؟ آج میں تمہیں ایسی 3 شرطیں بتاؤں گی جو شریعت نے آن لائن کاروبار کے لیے رکھی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو ڈراپ شپنگ، فری لانسنگ، افیلیٹ، یہ سب کا سب مشکوک۔ دیکھو، اسلام کاروبار کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے۔ مسئلہ تب آتا ہے جب ہم آن لائن کی آڑ میں دھوکہ، جھوٹ، غدر، دھندلا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یوٹیوب، فری لانسنگ، ڈراپ شپنگ خود میں حرام نہیں، حرام یا حلال اس بات پر ہے کہ تم کیا بیچ رہے ہو، کیسے بیچ رہے ہو اور کیا چھپا رہے ہو۔ اب جو 3 شرطیں ہیں، شرط نمبر 1 ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ بذات خود بھی حلال ہو۔ پہلی اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ تم ایسی چیز بیچ رہے ہو جو شریعت میں حرام ہے تو پوری کمائی حرام ہے۔ مثلا شراب، جوا، فحش ویڈیو، غیر شرعی میوزک، جعلی سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ یوٹیوب پر اگر تم ایسے چینل مونیٹائز کر رہے ہو جس میں گانا، فحش فلمیں اور جوا والی گیمنگ وغیرہ ہوں تو یہ سب کا سب پیسہ یوٹیوب کا بھی حرام ہے۔ دوسری طرف اگر تم گرافک ڈیزائنر ہو، ویب ڈیولپمنٹ ہو، آن لائن ٹیوشن ہے، حلال پروڈکٹ بیچ رہے ہو تو یہ جائز ہے۔ تو قاعدہ یہ یاد رکھو کہ جو چیز بذات خود حرام ہے تو اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ شرط نمبر 2 ہے کہ جو جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو۔ دوسری شرط دھوکہ دہی نہ ہو۔ آن لائن کاروبار میں سب سے بڑا گناہ یہی ہوتا ہے۔ مثلا ڈراپ شپنگ، 10 دن کی ڈیلیوری لکھ کر 40 دن لگا دینا، پروڈکٹ کی تصویر کچھ اور لگانا، بھیجنا کچھ اور۔ فری لانسنگ میں کلائنٹ سے 5 دن کا وقت لے کر 1 گھنٹے میں فائور سے کاپی پیسٹ کر کے دے دینا۔ یوٹیوب تھمب نیل میں جھوٹا ٹائٹل لگانا صرف اس لیے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کلک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آن لائن تمہیں گاہک تو نہیں نظر آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ اگر دھوکہ ہے تو کمائی میں برکت ختم اور آخرت میں حساب علیحدہ سے۔ شرط نمبر 3 ہے کہ غدر نہ ہو، قمار یعنی جوا نہ ہو۔ مثلا تم نے کسی کو کہا کہ میں ویب سائٹ بنا دوں گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے پیجز، کتنا وقت، کتنی رقم، آخر میں لڑائی ہو گئی تو یہ کیا؟ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے۔ تو اس کے لیے معاہدہ لکھ لو، ہر چیز واضح ہو۔ کچھ لوگ افیلیٹ، کرپٹو ٹریڈنگ، ڈراپ شپنگ کو جوئے کی طرح کرتے ہیں۔ بغیر علم کے پیسہ لگا دو، لگ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ گیا۔ یہ بھی جوا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ صرف اس چیز میں پیسے انویسٹ کرو جس کا تمہیں علم ہے اور جس میں اصل چیز کا لین دین ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بغیر علم کے کرپٹو ٹریڈنگ، فار ایکسچینج ٹریڈنگ زیادہ تر ناجائز ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ عملی عمل۔ اگر تم آن لائن کاروبار کر رہے ہو تو یہ 3 کام کرو۔ پروڈکٹ چیک کرو، کیا میں یہ چیز اپنے والد کو بیچ سکتا ہوں؟ اگر شرم نہ آئے تو مت بھیجو۔ تو شفافیت لاؤ، جو کچھ ہے وہی دکھاؤ۔ ڈیلیوری ٹائم، ریفنڈ پالیسی سب لکھ لو۔ عالم سے پوچھ لو، اگر شک ہو تو کسی عالم سے پوچھ لو، یا دارالافتاء کو بھی آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ 5 منٹ کا سوال، پوری زندگی کا سکون۔ یاد رکھو، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ حرام طریقے سے 10 لاکھ کمانے سے بہتر ہے حلال طریقے سے 10,000 کمانا۔ برکت ہوگی، نیند آئی ہوگی اور آخرت بھی سنورے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہے تو اس دوست کو بھی بھیجو جو فری لانسنگ شروع کرنے والا ہے۔ کمنٹ میں لکھو کہ تم کون سا آن لائن کاروبار کر رہے ہو، پھر میں بتاؤں گی کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید ہماری ویڈیو کس موضوع پر ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔